بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ یقین اور امید واثق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر ایک کی عید بخیر و عافیت گزری ہوگی۔ اللہ ان کی عید کا ثواب و اجر، ان کی قربانی کا ثواب و اجر اور حاجیوں کے حج کا ثواب و اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمائے اور اپنا مقرب خاص بنا کر اللہ ان کو اپنے اعمال کی جزا سے نوازے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت شفیق بلخی رحمہم اللہ تعالی کی مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حج کرتا تو ہر کوئی ہے، لیکن ان لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے، جس کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے سوال کیا کعبے کے در و دیوار سے لپٹ کر، یا اللہ تو مجھے وہ خاص مقرب بندہ دکھا جس کی وجہ سے تو نے ان کے حج کو قبول کیا ہے۔ تو اللہ نے اس بزرگ سے فرمایا کہ فلاں علاقے کے فلاں گاؤں قریہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک موچی ہے، اس کی جا کے زیارت کرو، اس کی وجہ سے میں نے ان کے حج کو قبول کیا۔ وہ بندہ سفر کر کے جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہ ماچی بیٹھا ہوا کسی انہماک میں۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے تو بارگاہ خاص کا خاص بندہ ہے؟ نے کہا میرے اندر تو کوئی کمال نہیں، یہ مزدوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا ضد لگائی، پوچھ لیا بتا وہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا پھر پوچھنا چاہیے دنیا بھر کی زندگی بھر کی جمع پونجی کر کر کے ایک ذخیرہ بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں حج کروں گا، لیکن ایک سائل یا سائلہ کوئی ایسی آئی جو مردار کھانے پہ جو مجبور ہو گئی، اس نے آ کر سوال کیا تو میں نے ساری وہ جمع پونجی اس کے حوالے کر دی۔ پڑوس میں بندہ بھوکا ہو اور بندہ 10 حج کرے، ہر سال جائے، اور پڑوسی کسی مجبوری میں کسی مشکل میں ہو، تو پہلے اپنے قریب آس پاس دیکھو، ان کی مجبوریاں ان کی پریشانیاں دور کرو، پھر حج کرو، پھر عمرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت خلق کو دیکھتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ اپنی مرضی۔ بہرحال ان دونوں بزرگ کی ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے شفیق بلخی تم بتاؤ کہ یہ بلند مرتبہ تو نے کیسے پایا ہے؟ تو حضرت شفیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرا ایک بیاباں سے گزر ہوا، ایک ویران جنگل سے گزر ہوا، میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اسے رزق ملتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی، اور اس نے وہ پرندے کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ رزاق، وہ خالق، وہ مالک کائنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کو رزق پہنچا سکتا ہے، میرا رزق بھی تو مجھے ہر حالت میں پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شفیق تم نے مجبور اور معذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا۔ کیا تم نے یہ فرمان نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے؟ مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا ہے تاکہ وہ ابرار کی صف میں جگہ پائے۔ تو حضرت شفیق رحمہ اللہ نے یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بے شک آپ میرے استاد ہیں۔ کسی کا سہارا بنو، دوسرے کا سہارا لو نا۔ میرے ایک استاد محترم غلام عبدالحق جی حق کے نام سے مشہور ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں بہت عرصہ سکالر کے طور پہ، پروفیسر کے طور پہ کام کیا۔ وہ ایک مسجد کے امام و خطیب تھے۔
مجھے لے گیا اپنا نائب، پورا 1 ہفتہ اپنے پاس بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کھلایا پلایا بٹھایا۔ پورا 1 ہفتہ گزرنے کے بعد صبح کی نماز میرے پیچھے پڑی اور مجھے کہا صدیق چلو باہر آپ کو سیر کرا لاؤں۔ مسجد کے سامنے ایک بہت بڑی پارک تھی، اس کے چاروں طرف مارکیٹ تھی اسلام آباد G10 I-10 4 میں۔ تو وہاں کریانے کی دکان والے سے کہا اس بندے کو پہچان لو، ہوٹل والے سے کہا اس بندے کو پہچان لو، کسائی سے کہا، یعنی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں جہاں جہاں سے ملتی ہیں مجھے تعارف کراتے رہے۔ اس کو جس کی چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو دینا، مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی ادا کر دے گا، یہ میری گارنٹی ہے، انہوں نے کہا۔ اور واپسی پہ جب ایک پودا تھا چھوٹا، ایسی ٹہنیاں شاخیں اس کی، چھوٹا پودا تھا، صبح صبح کی ہوا چل رہی تھی، وہ کبھی ادھر ہو رہا تھا کبھی ادھر ہو رہا تھا، مجھے مخاطب کر کے کہنا صدیق اس پودے کو دیکھ لو، یہ ہوا کے تھپڑ کھا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی سے اس کو کسی سہارے سے باندھ دیا جائے، کسی ٹہنی کسی شاخ سے باندھ دیا جائے، یہ بڑا ہو کے پھر بھی سہارا مانگے گا۔ ابھی یہ کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں لچک کھا کے جب یہ تناور درخت بن جائے گا، خود حالات کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ درخت دوسروں کا سہارا بنے گا، یہ کسی کا سہارا نہیں لے گا۔ بچکانا ذہن تھا، کہاں سمجھ آئی۔ 2 دن مشکل گزارے، بوریا بسترا گول کیئر میں آ گیا۔ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے اپنے نام کی تو لج رکھتے۔ بہرحال وہ بات آج بھی یاد ہے، استاد ہوتا ہے، کئی تمثیلات سے کئی اشارات سے کئی استعاروں سے سمجھاتا ہے، لیکن شاگرد بہت دیر سے وہاں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے تندرست بن کر دوسروں کا سہارا بنو، خود کسی کی ٹیک نہ لو۔ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیتا ہے۔ تو اس لیے تندرست توانا عبادات اور ریاضات اپنی جگہ، لیکن جو اپنے ہاتھ سے بندہ کما کے کھاتا ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اولاد، پیر، استاد کا کمایا ہوا کبھی نہ کھاؤ۔ کسی دانا نے مجھے کہا ہے واللہ علیہ، اس میں حقیقت کیا ہے کہ اولاد کا، اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا، اپنے مرشد کا، اپنے استاد کا پیسہ نہ کھاؤ، بلکہ ان کو کھلاؤ۔ یہ راز جب کھلا تو بتا دوں گا۔ تو بہرحال تندرست بن کر، توانا بن کر، محنت کر کے، مزدوری کر کے۔ وہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا نا جس نے بادشاہی کو ٹھکرا کے مزدوری کرنا پسند کی، اور مزدوری بھی بالکل کم سے کم دام پہ کرتا، اور پہلے شرائط طے کرتا فلاں فلاں دن میں عبادت کروں گا اور فلاں فلاں دن مزدوری کروں گا، میری مزدوری میں کوئی حائل کوئی رکاوٹ نہ بنے، کام پورا دوں گا، جو اجرت مقرر کی ہے پورے بازار سے، پورے شہر سے، پورے مارکیٹ سے سب سے کم لوں گا، پورا ٹائم دوں گا، لیکن جو شرائط میں رکھوں گا ان کے اوپر پورا اتروں گا، میں بھی اور تم بھی۔ وہ ایسے یوں کام کرتا تھا۔ پھر گارا لگاتا جاتا نا، پتھر خود بخود پیچھے چلے آتے، اینٹیں خود بخود پیچھے لگتی جاتی۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے نا، کسی کے نہ ماننے سے حقائق کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ چمگادڑ اگر دن کو سورج نہیں دیکھ سکتا تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے جب رب کے بن جاؤ نا، رب کے، تو رب پھر بندے کی ساری ضروریات کو، ساری حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے خدا کے بندے، چاشت کی 2 رکعت 4 رکعت ہی پڑھ لو مختصر سی، اس دن بھر کی ساری ضروریات اور حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور یہ بندہ نا چیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ جب سے یہ بات دل میں اتری ہے نا، 2 نمازیں، تہجد، اشراق یا چاشت، یہ بڑی چاہت کی نمازیں ہیں، بڑی قرب والی ہیں، بڑی نصیب والی ہیں۔ کوشش سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے۔